اسی طریقے سے اسٹیٹس پر گانے لگانے والے بھی ہیں، جو روزانہ اسٹیٹس پر گانے لگاتے ہیں، لڑکیوں کی تصویریں لگاتے ہیں، نامحرموں کو شیئر کر، ٹک ٹاک کی ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کسی وقت بھی آنکھیں بند ہو گئیں یہ اسٹیٹس منٹ میں کاپی ہو جاتے ہیں اور آگے پھر ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو، ہزاروں کی تعداد میں اسٹیٹس شیئر ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایک گانا ایک لمحے میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مجرم بنا دے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ وہ گناہ ہے جو ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی نے ایک ویڈیو لگائی، وہ آگے 10 بندوں نے شیئر کی ہے، اب یہ بندہ ریموو کر بھی دے گا نا 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں۔ تو یہ گناہ جاریہ ہے، یہ میرے خیال جب تک یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ رہے گا تب تک یہ ویڈیوز رہیں گی اور تب تک یہ دیکھی جاتی رہے۔ کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود اسٹیٹس پہ گانے لگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو واٹس ایپ پہ لکھا ہوتا ہے مائی اسٹیٹس، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے میری حیثیت۔ ہائے ہائے ہائے، کل تک کوٹھے پہ ناچنے والوں کو کوئی عزت اور حیثیت نہیں دیتا تھا، آج اپنی حیثیت خود اپنے اسٹیٹس پہ بتائی جا رہی ہے۔ کسی کی حیثیت دیکھنی ہو تو اس کا اسٹیٹس چیک کر لو واٹس ایپ کا، پتہ لگ جائے گا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ ناچنے والیوں کو اس نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہے، گانے والیوں کو موبائل میں رکھا ہوا ہے، گانے سے اپنے موبائل میں، یہ اس کی اوقات ہے، اور کہتا ہے میں حضور کا امتی ہوں، کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ کون سی غلامی رسول ہے بھائی؟ صحابہ کرام نے گردنیں دے کر کہا محبوبہ قبول کر لو تو سعادت ہوگی، قبول کر لو تو احسان ہوگا، قبول کر لو تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، یہ کابرین